جی ہمارے حافظ مزمل صاحب ایک اور سوال کر رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں اور اس وقت جو حکومت کی طرف سے حرم میں جانے کی جو شرائط ہیں وہ کہ احرام کی حالت میں آدمی جائے، یعنی وہی شخص مطاف میں داخل ہو سکتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے چلا ہے عمرے کا وہ خالی داخل ہوگا، باقی جو لوگ ہیں وہ مطاف میں نہیں جا سکتے۔ اور صحیح صورتحال تو نہیں معلوم کہ اوپر سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اندازہ یہ کہ شاید وہ اوپر سے کرنے کی اجازت ہو، لیکن مطاف میں وہ نہیں جا سکتے۔ تو اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ فرضی طور پر احرام باندھ لیتے ہیں، حقیقتاً وہ محرم نہیں ہے، لیکن فرضی طور پر کپڑے اتار کر کے احرام کی چادر باندھ لی، نیت نہیں کرتے احرام کی، خالی احرام کی چادریں باندھ لیتے ہیں، یعنی حقیقتاً وہ محرم نہیں ہوتے۔ یہ صرف پولیس والے روکیں نہ، وہاں جو شرطا جو پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں مطاف میں جانے کے لیے، تو وہ روکیں نہ ہم کو، وہ دیکھیں گے یہ تو بندہ احرام سے باندھے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہر ایک کا تو نہیں چیک کرتے آپ کب آئے کب نہیں آیا، آپ نے عمرہ کیا کہ نہیں کیا، وہ تو آپ کی حلیہ انہوں نے دیکھا کہ احرام کی حالت میں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تازہ آیا ہوا ہے اور اس کو عمرہ کرنا، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا۔ تو ایسی شکل میں یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اور اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طواف کر لیں، یہ نیت ہوتی ہے، نیت اچھی ہے، نیت خراب نہیں ہے۔ تو اب ایسے صورتحال میں اس کی اجازت ہوگی یا اس کی اجازت نہیں ہے؟ یہ جذبہ بہت اچھا ہے لیکن شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز عمل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی نظام میں دخل اندازی دینا یا نظام کے اندر کوئی ایسا کام کرنا کہ اس سے بدنظمی پیدا ہو، یہ خود ایک مستقل گناہ کا کام ہے۔ لہذا انہوں نے ان کی مصلحتیں کچھ بھی ہوں، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، ان کی کوئی بھی وجوہات ہوں، انہوں نے مطاف کے لیے قید لگا دی ہے کہ بھائی جو احرام کی حالت میں ہوگا وہی مطاف میں جا سکتا ہے، جو حقیقتاً احرام میں ہوگا، یعنی عمرہ کرنے والے کو ہم نہیں روکیں گے۔ لیکن وہ عمرہ کر چکا ہے، اسے نارمل طواف کرنا ہے اور احرام کی چادریں اس نے دھوکہ دینے کے لیے باندھ رکھی ہیں، حقیقتاً وہ احرام اس نے نہیں باندھا، صرف چادریں باندھ رکھی ہیں تاکہ ہم کو گیٹ میں کوئی روکے نہ، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مطاف میں جائیں۔ تو انہوں نے کچھ ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا ہم سنبھال سکتے ہیں، یہ نزاکتیں، یہ حکمتیں، یہ مصلحتیں ہیں۔ وہ مصلحتیں صحیح ہے یا غلط ہیں یہ وہ جانیں، لیکن ہمیں ان کے اس نظام میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جو اس نظام کے اندر خلل پیدا کرے۔ لہذا ہم یا تو باہر طواف کر لیں، یعنی چھت میں جا کر کے طواف کر لیں، امید ہے کہ چھت میں منع نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ چھت میں بہت لمبا راؤنڈ ہوتا ہے، تو ہم دوسری عبادتیں کر لیں وہاں، لیکن طواف نہ کریں۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھائیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے حرم کی ایک کیپیسٹی بنائی ہے کہ 50,000 یا 1,00,000 آدمی حرم میں طواف کر سکتا ہے، اور ہم نے ان حالات میں، چونکہ یہ رک کر کے کورونا کا بھی مسئلہ آتا رہتا ہے، انہوں نے ایک قید یہ لگا دی کہ بھائی ہم 25,000 کو الاؤ کریں گے حرم میں جانے کے لیے، اور جو لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ اتنے ہی آتے ہیں، اور اتنے لوگوں کو ہم نے الاؤ کیا ہوا، یہ مجمع ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ اب ہم اگر غلط احرام باندھ کر کے، خالی احرام کی چادریں پہن کر کے، دھوکہ دے کر کے ہم نے بھی انٹری مار دی، تو اب ان کا جو 25,000 کا آنکڑا تھا وہ 25 سے 30 اور 35 اور 40 اور 50 بڑھ جائے گا، تو بدنظمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ روزانہ کتنے لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ہم کیا ہوا، ہم نے ہم عمرہ کر چکے ہیں لیکن ہم نے دھوکہ دینے کے لیے چادریں پہنی اور چلے گئے، تو اب ہم اس تعداد میں مزید اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اس سے بدنظمی پیدا ہوگی۔ تو کسی نظام کے اندر بدنظمی پیدا کرنا یہ خود ایک مستقل قبیح بات ہے، بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ کا جذبہ اور آپ کا شوق اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، لیکن اس جذبے اور شوق کو اس پر تبدیل نہ کریں کہ آپ محرم نہیں ہیں لیکن پھر بھی احرام کی چادریں دکھاوے کے لیے آپ باندھیں اور اس میں چلے جائیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، ورنہ بڑی بدنظمی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر طواف کے بھی ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ ہم طواف کرنے جا رہے ہیں لیکن اس طرح جھوٹ کے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی جھوٹا یہ بھی جھوٹا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں یہ کہے گا کہ تم مجھے خوش کرنے آئے تھے لیکن جھوٹ کے تو کپڑے پہن کر کے آئے تھے، اس سے اچھا تو تم طواف نہ کرتے، ہم تم کو بغیر طواف کے اتنا ثواب دے دیتے۔ تو خلاصہ یہ کہ نظام کے اندر ہمارے کسی عمل سے بدنظمی پیدا نہ ہو، اس کا بھی خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔